السلام علیکم۔ ایک پرسرار کہانی، سایہ جو ساتھ چلتا رہا۔ احسان کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا وہ اکیلا نہیں چلتا، اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خاموشی سے چلتا رہتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، مگر جب وہ مڑ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ شروع میں اس نے اپنا وہم سمجھا کر نظر انداز کیا، مگر رفتہ رفتہ یہ احساس حقیقت بننا شروع ہو گیا۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب اپنی پرانی حویلی میں منتقل ہوا۔ وہ حویلی شہر کے کنارے تھی، سنسان، ٹوٹی ہوئی اور برسوں سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ لوگ اس حویلی کے پاس سے گزرتے وقت رفتار تیز کر دیتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا اس حویلی میں ایک سایہ رہتا ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے۔ احسان ان باتوں کو دیہاتی کہانی سمجھا اور گھر سستے داموں خرید لیا۔ پہلی رات جب سب کچھ ٹھیک، لیکن تیسری رات وہ پہلی بار اپنے سائے سے ڈر گیا۔ وہ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا سایہ اس کی حرکت سے ذرا دیر بعد ہل رہا ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ سایہ ایک لمحے بعد ہلا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خود ہی کو تسلی دی کہ روشنی کی وجہ سے ہو رہا ہو، مگر رات کے وہ 3 بج رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے دیوار پر دیکھا، اس کا سایہ دیواروں پر کھڑا تھا، مگر وہ خود بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ احسان کی جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ ہلنا چاہتا تھا مگر ہل نہ سکا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سایہ کی آواز نہیں تھی، لیکن اس کے وجود سے سردی ٹپک رہی تھی۔ اچانک اس کی زبان کھلی اور چیخا، اور اگلے ہی لمحے لائٹ خود بخود جل گئی۔ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ صبح اس نے فوراً محلے کے بوڑھے مالی سے بات کی۔ بوڑھے نے اس کا چہرہ دیکھ کر تو کام کیا۔ بولا بیٹا تم یہاں کے نہیں رہ سکتے۔ احسان نے پوچھا یہ سایہ آخر ہے کیا؟ بوڑھے بتائی یہ اس انسان کا عکس ہے جو کبھی اپنی ہی حویلی میں قتل ہوا تھا۔ احسان چونک گیا۔ بوڑھے نے بتایا کہ برسوں پہلے یہاں ایک شخص رہتا تھا جو ہر ایک پر شک کرتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے ہی بھائی کو چور سمجھ کر قتل کر دیا۔ جب سچ سامنے آیا تو پاگل ہو گیا اور اس کمرے میں خود کو پھانسی لگا دی۔ مرنے کے بعد اس کا جسم تو ختم ہو گیا، مگر اس کا سایہ یہیں رہا۔ وہ سایہ کسی نہ کسی کے ساتھ چپک جاتا ہے اور آخر کار اسے بھی اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ احسان نے ہنستے ہوئے کہا، بابا یہ سب پرانی باتیں ہیں بابا۔ بوڑھا بس اتنا بولا، جب سایہ تمہارے ساتھ چلنے لگا تو سمجھ لینا واپسی کا وقت آ گیا۔ اس رات احسان نے جلدی سونے کی کوشش کی، مگر جیسے بھی لیٹا اسے پھر قدموں کی آواز سنائی دی، ٹک 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 ٹک۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیواروں پر نظر پڑی تو اس کا سایہ دروازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ احسان چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ سایہ رک گیا اور پہلی بار اس نے بولنا سیکھ لیا، اب تم میری باری ہو۔ احسان کے قدم منجمد ہو گئے۔ سایہ بولا، میں اکیلا نہیں رہ سکتا، مجھے جسم چاہیے۔ اچانک پورے کمرے میں ہوا کا طوفان بھر گیا۔ لالٹینیں بجھ گئیں، کھڑکیاں بجنے لگیں۔ احسان بھاگ کر دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی وہ احسان کو چھوڑنے لگا، بوڑھا مالی باہر سے چیخا اور زمین پر دائرہ بنا دیا۔ اپنے ہی سائے کو اس میں قید کر دیا۔ احسان نے کانپتے ہاتھ سے چراغ کی راکھ سے زمین پر دائرہ بنایا۔ سایہ دائرے میں داخل ہوا اور تڑپنے لگا۔ اس کے اندر سے چیخوں کی آواز آئی جیسے کئی روحیں قید ہوں۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور سایہ زمین میں دھنس گیا۔ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ احسان زمین پر گر کر رو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ حویلی چھوڑ چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد کبھی اس حویلی میں کسی نے روشنی نہیں جلائی، اور آج بھی جو شخص رات کے وقت اس کے قریب جاتا ہے اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، اور ایک سایہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔